بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رمضان المبارک میں ایک بہت ہی عظیم وظیفہ پڑھوایا جا رہا ہے، ایک بہت ہی بہترین عمل کروایا جا رہا ہے، اور اتنا بہترین عمل ہے کہ حدیث طیبہ میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ان اذکار کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب آپ ان اذکار کی فضیلت کو جانیں گے، جب جانیں گے کہ یہ جو وظیفہ، یہ جو ہم ذکر کریں گے، ہم یہ جو عمل کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، اس کی ہمیں فوائد کیا حاصل ہوں گے، اس کی ہمیں برکتیں کیا حاصل ہوں گی، تو اللہ نے چاہا تو سارا رمضان اس وظیفے کا ورد کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے والوں کو ملے گا کیا؟ یہ وظیفہ کون سا ہے، کس تعداد میں ہم نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کے فضائل و برکات کتنے زیادہ ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا تو اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دے گا، یہ آپ کو قرب الہی کا حقدار بنا دے گا، یہ آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کر دے گا، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہوگا جو اللہ کی رحمت سے آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ بڑا ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، اور پھر اس وظیفے میں جو اذکار ہم نے پڑھنے ہیں، ان سب کی فضیلت آپ کو بتاؤں گا۔ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم ارشاد فرما دیا نا کہ رمضان المبارک میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اس ذکر کو ضرور پڑھنا ہے، تو تصور کریں کہ اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ جب میں آپ کو بیان کروں گا تو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ اور خاص عدد بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا جو اس کو مکمل دیکھے گا نا، اس ویڈیو کو، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو شخص چاہتا ہو نا کہ رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال ہو، اللہ کی خاص رحمتوں کا اس پر نزول ہو، اور رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کماتے ہوئے گزرے، تو اسے چاہیے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھے۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ کون سی ہیں 4 باتیں؟ فرمایا کہ 2 باتوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر دو گے، اور 2 چیزوں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت، کہ اگر تم ان کی کثرت کرو گے تو تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اور 2 چیزیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی کہ ان کو تم نے ضرور پڑھنا ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، وہ کیا ہے کہ تم نے اس مبارک ماہ میں جہنم سے نجات کی اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور جنت میں داخلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو ہم یہ 4 چیزیں اپنے اس وظیفے میں شامل کریں گے، اور میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ پھر جب اس کی فضیلت سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ورد کی فضیلت بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے اس ذکر کے پہلے ذکر کی، جسے افضل ذکر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کی فضیلت، ایمان تازہ کرنے والی فضیلت بیان کرتا ہوں، سنیں گے، سن کر مزہ آ جائے گا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ، بروز قیامت تمہاری ہر نیکی توڑی جائے گی سوائے لا الہ الا اللہ کے، کہ جو شخص صدقے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ لائے گا، تو اگر یہ ایک کلمہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا کلمہ ہی باری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اسے قبر و حشر
کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس مبارک کلمے کی ایک خاص الخاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، اور پھر جس کو اس کا ثواب پڑھ کر پہنچائے گا، یعنی کہ 70,000 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، جس کو ثواب بخشے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ویسے تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کہ حدیث طیبہ میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور یہی وہ مبارک کلمہ ہے کہ جس کو پڑھ کر کوئی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں 70,000 مرتبہ ویسے ہی ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور آج یہ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ جو اذکار آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں ایک یہ ذکر لا الہ الا اللہ، جو اس کی تعداد بھی ابھی میں نے بتانی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ 70,000 سے بھی بہت زیادہ پڑھ جائیں گے، تو سمجھیں کہ ہم یہ جو پڑھیں گے یہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنے گا، اور جو ہم اپنے کسی مرحوم کو اس کا ثواب پہنچائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اب اس میں جو دوسرا ہمارا ذکر ہے وہ ہے درود پاک، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کے متعلق حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہی وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے، اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے بروز قیامت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی پریشان ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، ٹینشن، مصیبت، پریشانی، دکھ، غم، ہر طرح کی آزمائشیں اللہ کی رحمت سے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی کثرت کرنے والے اللہ کی رحمت سے مقام ولایت میں پہنچ جاتے ہیں، مقام ولایت میں ان کو داخلہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کے توجہ و قرب خاص بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور سمجھے کہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک کے وظیفے کو اختیار کر لے تو پھر اسے سارے زندگی کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث طیبہ میں بھی اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر درود پاک کی کثرت کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف چھوڑ دوں، صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات حل فرما دے گا، تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، اور تمہارے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھیں کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور یہ وظیفہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ہر شخص درود پاک کی فضائل و برکات سے آگاہ ہے۔ تیسرا جو ہمارا اس جو وظیفہ ہے، اس میں جو تیسرا ذکر ہے وہ ہے استغفار کا ذکر، یعنی کہ استغفر اللہ، اس میں پڑھیں گے۔ استغفار کی دیکھیں بے شمار فضائل و برکات احادیث طیبہ میں بیان کی گئے ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے شوق کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو وظیفہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے، کہ اس میں استغفار کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر غم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ استغفار کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ بندے کو ہر طرح کی پریشانی، بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور رزق کی وسعت کا اب بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے کہ جو بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار لائے گا۔
یعنی کہ جس نے استغفر اللہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھے ہوں گے تو اس کے لیے خوش بختی ہے، شادمانی ہے کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار لائے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سامان نجات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سامان نجات استغفار ہے، یعنی کہ استغفر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان شریف میں ہی اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ اگر رمضان شریف میں ہی ہم اپنے مغفرت نہیں کروائیں گے تو کب کروائیں گے؟ اور فرمایا گیا کہ بدبخت ہے وہ شخص کے جس نے رمضان کو پایا اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو جب ہم صدقے دل سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو تھے سمجھنے کے کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار۔ اب یہ جو دو اہم چیزیں کہ جو ہمارے لیے نہایت نیسیسری ہیں اس مبارک مہینے میں، جن کا ذکر کرنا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ مولا مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں ان دونوں کلمات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اسے میرے اندر داخلہ نصیب فرما۔ اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، تو خود جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اسے مجھ سے نجات عطا فرما۔ اب تصور کریں کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے ان کلمات کا ذکر کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو جہنم سے نجات مل جائے، جس شخص کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اس شخص کو اور کیا چاہیے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس مبارک وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سب کچھ دنیا اور آخرت اس وظیفے میں شامل ہے۔ اس میں پریشانیوں، مصیبتوں، تنگیوں، ہر طرح کی آفتوں بلاؤں سے نجات بھی نصیب ہوگی، رزق کی بھی وسعت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، رحمت الہی کا نزول بھی ہوگا، نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جہنم سے نجات بھی نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور یہ وہی اذکار ہیں کہ جو احادیث طیبہ میں آئے ہیں، انہی کو ہم نے اپنے ڈیلی کے معمولات میں شامل کرنا ہے اور یہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ مجھے جنت نصیب فرما، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ یہ ہم نے دعا مانگنی ہے، یہی ہمارا ایک وظیفہ ہے، اس کو لکھ لیں۔ اب اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس مبارک ماہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ۔ جو 1.25 لاکھ مرتبہ نہ پڑھ پائے تو کوشش یہ کرے کہ 70,000 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پورے رمضان المبارک میں ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کی مغفرت فرما دے گا، اللہ کریم آپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ کریم جنت میں آپ کو داخلہ نصیب فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ٹینشنیں، آفتیں، بلائیں، وبائیں سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ 70,000 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، دیکھیں ویسے ایسا بالکل کرنا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہی ہم ذکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ کا ذکر کرنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ ذکر کرنے سے افضل ہے، کہ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ ذکر کرنے سے افضل ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جب اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو کون ہوگا جو اس مہینے میں بھی ذکر سے محروم رہے گا؟ جب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہماری زبان سے ظاہر ہے کہ خرافات نکلیں گی، گناہوں میں ہماری زبان استعمال ہوگی، اور غیبت، چغلی اور جو ہے نا کتنے جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہم کر بیٹھیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو ذکر میں، اذکار میں مصروف رکھیں گے تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور روزے کی جو ہمیں باطنی جو نور ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور روزے کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور پھر ان اذکار کے ذریعے ہم اپنے روزے کو مزید جو ہے وہ منور بنا لیں گے۔
تو جو شخص 70,000 مرتبہ ان اذکار کو اس مبارک مہینے میں نہ پڑھ پائے تو کوشش یہ کرے کہ 1000 مرتبہ تو کم از کم ان اذکار کو روزانہ پڑھے، کہ 1000 مرتبہ اگر درود شریف بھی روزانہ جو شخص پڑھتا ہے نا، تو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ تو اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو جائے، اللہ کرے۔ تو کم از کم 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ 1000 بھی نہ پڑھ سکے نا تو 700 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ 700 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ آپ نے اس مبارک وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ وہ برکتیں ملیں گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کمنٹس میں آپ اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ میں کیا نیت کرتے ہیں کہ کس تعداد میں آپ اس مبارک وظیفے کو پڑھیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔